جی قاری صاحب کے پاس ہم نے نہیں جانا، قاری صاحب ہمیں غلط باتیں کہتے ہیں، کر لینے وہ فلانا بندیا یہ خیری نہیں جا رہا، یہ خیری نہیں جا رہا، اتوں چنگا نہیں نہ خیری نہیں ننگیا، اینجو ہے اینجو ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا پڑھیں تو پتہ چلے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا بعد الظن ان بعد الظن اثم۔ اے ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب ہے، بے ایمانوں کو خطاب نہیں ہے۔ اے ایمان والو گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتا ہے۔ آج گیم الٹ ہو چکی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دکھ ہوتا ہے اس بات کو سن کر۔ بچے تھے، بالغ تھے، بڑے تھے، اتوار کا دن ہوتا ہے ہمارے لیے، مسئلے مسائل کچھ شریعت کے یا ضروری مسائل جو بچوں کو نہیں آتے سننا بتانا، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو بچے کہاں جائیں گے پوچھنے کے لیے؟ مولویوں سے پوچھیں گے نا، مراسیوں سے تو جانا نہیں ہے پوچھنے۔ کلاس لگی ہوئی تھی، ہم نے کچھ بچے جو بڑے بڑے تھے انہیں علیحدہ کیا، کیونکہ ہر بات چھوٹے بچوں کے درمیان کرنے والی نہیں ہوتی، علیحدہ کیا انہیں۔ خصوصی طور پر کچھ غسل کے متعلق مسائل تھے وہ بتائے جا رہے تھے، یا پاکی پلیتی کے کچھ مسائل تھے۔ اب پوشیدہ طور پر جی بتا دیا جائے جی ٹھیک ہے جی غسل واجب ہو جائے، غسل کر لینا ہے۔ ابھی میں اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ماشاءاللہ نوجوان ہیں، کچھ بچوں والے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بزرگ ہیں، میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا، میں بات عرض کر رہا ہوں جنرلی طور پر کہ میں ابھی یہ پوچھ لوں نا کہ شریعت کے اندر غسل واجب ہونے کی کون کون سی صورتیں ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے ضرور، بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں مکمل آگاہی ہوگی۔ ٹوٹلی طور پر غسل کے فرض ہونے کی کیا کیا صورتیں ہیں تو ہم نے بیان کی، بچوں کو بتایا جی ایسے کرنا ہے، جی ایسے کرنا ہے، غسل ایسے واجب ہوتا ہے۔ صاف ظاہر ہے اس کے اندر کچھ باتیں اب ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بالکل کھول کے بیان کرنے والی ہوتی ہیں، بالکل پوشیدہ طور پر بیان کر دیا جائے، بڑا بندہ تو کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہے، اب وہ اتنے چھوٹے بچے ہیں انہیں نہیں سمجھ۔ خیر جو بھی بات ہوئی، بچے نے ایک نے آگے کی، پرلے آگے کی، پھر گھر جا کر جو بھی کہا، بہرحال بات کیا تھی جی قاری صاحب کے پاس ہم نے نہیں جانا، قاری صاحب ہمیں غلط باتیں کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ قاری صاحب نے نہیں بتانا تو اور کس نے بتانا ہے؟ ماؤں سے تو آپ نے پوچھنا نہیں ہے، یا باپ اتنا پڑا ہوا تو ہے نہیں کہ تمہیں باپ گھر میں بتائے گا۔ کچھ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی اولاد کی سوچ کو بدلیں۔ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نا ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی تکڑی میں تولا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں پر تو باتیں آتی ہیں نا، ہر کسی کو آتی ہیں، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی، یہاں سے جا رہے تھے وہاں سے جا رہے تھے، یہاں ہارن بجا رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے سنو پھر۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی کسی کو دیکھ لیا یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا بعد الظن۔ میں 5 منٹ اوپر لوں گا آج، کیوں کہ آپ صاحب آپ بھی آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں نا، میں نے یہ باتیں بتانی ہیں۔ اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا بعد الظن، بہت گمانوں سے بچو۔ ان بعد الظن اثم، کہ بے شک بعض گمان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ گناہ ہیں۔ بعض گمان گناہ ہیں۔ گمان کسے کہتے ہیں بتائیں؟ ہاں ایویں جی ایسی کر لینے وہ فلانا بندیا یہ خیری نہیں جا رہا، یہ خیری نہیں جا رہا، اتوں چنگا نہیں نہ خیری نہیں ننگیا، اینجو ہے اینجو ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا پڑھیں تو پتہ چلے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا بعد الظن ان بعد الظن اثم۔ اے ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب ہے، بے ایمانوں کو خطاب نہیں ہے۔ اے ایمان والو گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ولا تجسسوا، اور نہ ڈھونڈو، رب کا قرآن ہے نہ ڈھونڈو، کیا نہ ڈھونڈو؟ عیب نہ ڈھونڈو۔ ولا تغتب بعضکم بعضا، اور دوسروں کی غیبت نہ کرو، دوسروں کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل،
کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو پسند کرتا ہے کہ لحم اخیہ میتن، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اور پھر اپنے مردے بھائی کے گوشت کو پسند کرے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور ہمارے آج انداز دیکھیں، آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین کو بعض بہت زیادہ ایسے گمان کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہٰذا احتیاط کا تقاضا ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ گمان کیا ہے؟ کسی پر تہمت لگانا کیا ہے؟ تہمتیں چلتی آئیں، نبیوں پر بھی تہمتیں لگی ہیں، لیکن تہمت کا آپ انداز دیکھیں، کسی پر گمان کرنے کا، کسی پر تجسس کرنے کا، آپ اگر اس کی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا وعید کی ہے تو دل کانپ جائے۔ شریعت کہتی ہے جب تک آپ اپنی نظروں سے کوئی بات نہ دیکھیں اس وقت تک آپ بات نہیں کر سکتے۔ یہاں ہمارا کیا انداز ہے؟ کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، ہم نے کہا یہ خیر ہی نہیں جا رہا جی، اس کے ساتھ فلاں ہے فلاں ہے، چاہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی بیٹھی ہوئی ہو۔ کیسی سوچ ہے یار ہماری؟ ہم کہاں کے مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیشہ اصول یاد رکھیں، جب تک بعض ایسی چیزیں ہیں، بعض ایسی صورتیں ہیں۔ اب دیکھیں، شراب کی بٹھی ہے، شراب کی بٹھی ہے، آپ وہاں کسی کو آتا جاتا دیکھتے ہیں، ایک دن آیا، 2 دن آیا، 3 دن آیا، 4 دن آیا، شراب کی بٹھی لگی ہوئی ہے، وہاں پر آپ اس کے لیے حکم لگا سکتے ہیں کہ شراب اسلام میں حرام۔ اس بندے کا آنا جانا کس وجہ سے ہے؟ چاہے وہ شراب پینے کے لیے، خریدنے کے لیے نہ بھی جاتا ہو، تو لوگوں کو، مسلمانوں کو اس شراب خانے میں جانے سے منع کیا گیا کہ کہیں لوگ تم پر اس بات کو لے کر تہمت نہ لگا دیں۔ اس بندے کو وہاں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور بعض کئی صورتیں ہیں جس کے اندر کسی پر بات کرنا، اس طرح تہمت لگانا، کسی کے عیب تلاش کرنا، ہر ایک کے لیے عام حکم ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وگرنہ انشاءاللہ یہ میں کسی دن اگلے سے اگلے جو میں انشاءاللہ یہ پورا میں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ ہم نے اپنی سوچوں کو بدلنا ہے، اپنے